الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصدق الناس بصدقة مثل علم ينشر. صدق النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العزت جل جلالہ وعظم شانہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا اور نبی اکرم رحمت مجسم شفیع معظم رسول ہر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار در بار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج کا عنوان گفتگو ہے الترغیب فی نشر العلم والترہیب من کتمہ، کہ علم دین کی اشاعت، پراپوگیشن اور پبلیکیشن یہ ہونی چاہیے، اور اس کا بہت بڑا اجر ثواب ہے. اور علوم دینیہ کو چھپانا اور کوئی بھی اللہ سبحانہ و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو بھی چھپانے کی کوشش کرنا، یہ ایک شرعاً گناہ کا کام ہے، انتہائی برا عمل ہے. تو انشاءاللہ العزیز اس عنوان پر بات ہوگی کہ علوم اسلامیہ کی تعلیم اور تعلم، اس کو سیکھنا اور سکھانا، یہ دونوں ہی کام اللہ کی رضا کے لیے کیے جائیں، کوئی دوسری دنیاوی اغراض مقاصد نہیں ہونے چاہیے. حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں. طبرانی شریف نے اس کو روایت کیا ہے. آپ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما تصدق الناس بصدقۃ مثل علم ینشر. لوگوں نے مقصد یہ کہ کسی بھی انسان نے اس سے بہتر کوئی صدقہ نہیں کیا کہ وہ علم کو پھیلائے. بہترین چیریٹی، بہترین صدقہ، بہترین کام، بہترین عمل وہ علم کی اشاعت ہے، آگے لوگوں تک اس کو پہنچانا ہے. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نعم العطیۃ کلمۃ حق تسمعها ثم تحملها الى اخ لك مسلم فتعلمها اياه. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بہترین عطیہ، بہترین گفٹ جو آدمی کسی کو دے سکتا وہ یہ ہے، کوئی حق و سچ کا کلمہ سنے، یعنی قرآن و سنت میں سے کوئی بات سنے، قرآن سب کا سب حق ہے، سچ ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے شہزادہ فرمودات حق و سچ ہیں، انہیں سنے اور پھر ان کو یاد کرے اور پھر اسے اپنے مسلمان بھائی کو اس تک پہنچا دے اور اس کو سکھائے، اس کی تعلیم دے۔ یہ دا بیسٹ گفٹ ہے، یعنی دا بیسٹ گفٹ اگر کوئی کسی کو دینا چاہتا ہے نا تو وہ تعلیم ہے، اچھی باتیں ہیں۔ اس سے بہتر کیوں، یہ جتنی بھی گفٹ ہے نا یہ سب کے سب کبھی نہ کبھی انہوں نے فنا نہیں ہوتا ہے، لیکن علم ایک ایسی دولت ہے اس نے کبھی فنا نہیں ہونا، اور اس کا زندگی میں قدم قدم پر فائدے ہی فائدے ہوتے ہیں۔ تیسری حدیث پاک ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم عن الاجود الاجود، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو سخیوں میں سے سب سے بڑا سخی ہے، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے بڑا سخی کائنات میں کون ہے؟ پھر خود ہی فرمایا اللہ الاجود الاجود، تمام کائنات کے جواد جو نعمتیں لٹانے والے دینے والے ہیں، سب سے بڑی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے کہ جس نے اپنے مخلوق کو ہر قسم کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور مخلوق کے کیے کے بغیر ہی عطا کی۔ انسان کے سے یہ جتنی دنیا کی نعمتیں ہیں انسان کے پیدا ہونے سے پہلے ہیں، انسان تو بعد میں آتا نا، سورج کی روشنی ہے تو سورج ہر انسان سے پہلے ہے، انسان پانی پیتا ہے تو انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے ہے پانی، انسان جو زمین پر رہتا ہے یہ زمین انسان سے پہلے ہے، یہ ایک انسان کے کسی عمل کا نتیجہ نہیں ہے۔ جو بھی اللہ کی نعمتیں ہیں اس میں بندے کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، یہ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو عطا کی ہیں بغیر کسی، یعنی بندے کا اس میں کچھ بھی نہیں ہے، بالکل ذرہ برابر بھی نہیں ہے۔ فرمایا سب سے بڑی اجود، کیونکہ اللہ رب العزت کے لیے سخی کا لفظ مناسب نہیں ہے، تو فرمایا سب سے بڑا جواد، نعمتیں دینے والی ذات وہ اللہ رب العزت کی ہے، اور صرف انسانوں کو نہیں وہ عطا فرماتا، وہ ہر جاندار بے جان ہر ایک کو اس کا حصہ دے رہا ہے۔ وَأَنَا أَجْوَدُ وَلْدِ آدم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد آدم میں، مخلوق خدا میں سے اللہ کے بعد وہ خالق ہے، اور مخلوق میں سب سے بڑا سخی میں ہوں۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا واللہ یؤتی وانا قاسم، یہ ساری کائنات کی نعمتیں دیتا خدا ہے لیکن تقسیم ان کو میں کرتا ہوں۔ فرمایا سب سے بڑا سخی مخلوق خدا میں اولاد آدم میں ہوں۔ وَأَجْوَدُهُمْ مِنْ بَعْدِ، اور میرے بعد سب سے بڑا سخی وہ انسان ہوگا رَجُلٌ عَلِمَ عِلْمًا فَنَشَرَ عِلْمَهُ، فرمایا وہ انسان ہے کہ جس نے علم پہلے سیکھا، پہلے علم حاصل کیا، اور حاصل کرنے کے بعد جب اسے حاصل ہو گیا تو پھر آگے علم کو پھیلایا۔ یہ سب سے بڑے سخی لوگ ہوتے ہیں۔ میرے بعد سب سے بڑا سخی وہ انسان ہے جو علوم دنیا کو پہلے سیکھے پھر پھیلائے، لوگوں تک پہنچائے۔ حضرات گرامی خود اندازہ لگا لیں کیا کر سکتے ہیں، کوئی بڑا دے گا نا، کروڑ ملین دے دے گا، بلین دے دے گا، اس کے باوجود ملین بلین دینے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاؤنٹ نہیں فرمایا۔
فرمایا سب سے بڑا سخی وہ انسان ہے جو علم حاصل کرے اور پھر آگے پھیلائے. پھیلانے کے مختلف طریقے ہیں، کتاب لکھ کر بھی پھیلایا جا سکتا ہے. جیسے ابھی یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، یہ بھی اسی نیت کے ساتھ کی جاتی ہے کہ جو لیٹ آتے ہیں کسی وجہ سے مصروف ہیں، چلو ہم ان تک پہنچا دیتے ہیں، آگے ان کی مرضی ہے سنیں یا نہ سنیں، ہم نے تو اپنا کام کرنا ہے. تدریس، ٹیچنگ، یہ بھی ایک طریقہ ہے. مختلف طریقے ہیں. عمل جو صوفیہ کرام کرتے ہیں، جو دین پڑھتے ہیں پھر اس کے مطابق اپنی ذات کو عملی نمونہ بناتے ہیں کہ بھائی یہ ہے دین، جیسے ہم نے عمل کیا تم بھی ایسے ہی کرو. یہ بھی ایک طریقہ ہے دین پھیلانے کا، پریکٹیکل. تو فرمایا یبعث یوم القیامت امۃ واحدہ. لوگ گروپ کی بات کرتے ہیں، فرمایا ایک عالم بذات خود جماعت ہوگا. یعنی جو بڑی بڑی جماعتیں، بڑے بڑے گروہ مل کر بھی کام نہیں کر سکتے، وہ ایک عالم کرتا ہے. جو ہزاروں لوگ بھی مل کر جو کام نہیں کر سکتے وہ ایک عالم کرتا ہے. فرمایا اس لیے وہ اکیلا ہی قیامت کے دن جماعت ہوگا. اسی لیے قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک ذات کو پوری امت کہا گیا ہے. اور بھائی 1000 انسان ہوں، 2000 ہوں، لاکھ ہوں، کروڑ ہوں، لیکن ان کے پاس علم نہ ہو، کیا مخلوق خدا کی خدمت کریں گے؟ کیا کریں گے؟ زیادہ سے زیادہ کسی کی مالی خدمت کریں گے. فرمایا سب سے قیامت کے دن ایک عالم پوری ایک امت کے حیثیت سے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوگا کہ اس کی ایک کتاب سے لاکھوں کروڑوں انسان ہدایت حاصل کرتے ہیں. اس کی ایک گفتگو سے لاکھوں کروڑوں انسان کو رہنمائی ملتی ہے. اس نے ایک اگر شاگرد بنایا ہے تو اس کے شاگرد سے آگوں لاکھوں کروڑوں انسان کو ہدایت نصیب ہوتی ہے. تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَرَجُلٌ جَادٌ بِالنَّفْسِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى يُقْتَلَ. اور پھر وہ انسان ہے جو اللہ کی راہ میں محنت کرے، جاد محنت کرے، خوب محنت کرے، اتنی محنت کرے کہ حتیٰ کہ اپنی جان بھی خدا کی راہ میں دے دے. جیسے ہمارے آرمی والے ہوتے ہیں، پولیس والے ہوتے ہیں، جو اللہ کی رضا کے لیے اگر یہ کام کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی حفاظت، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مال، جان، عزت، آبرو کی حفاظت کے لیے جان دے دیتے ہیں. فرمایا یہ سب سے بڑے سخی ہیں. یہ اللہ سبحانہ و تعالی، اس کے بعد میرے ذات، میرے بعد علماء کے بعد وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنی جان بھی پیش کر دیتے ہیں، وہ لوگ ہیں. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدال علی الخیر کفاعلہ. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا. ایک آدمی کسی سے پوچھتا ہے جناب میں نے نماز پڑھنی ہے، مسجد کی ادھر ہے، آپ کہتے ہیں جناب ادھر مسجد ہے، بس آپ نے اس کو مسجد کی طرف اشارہ کر دیا، بتا دیا کہ یہاں ہے مسجد. کوئی آدمی باہر سے آتا ہے کہتا ہے جناب میں نے اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کرنا ہے، مدرسہ کا آپ وہ مدرسے کا انڈیکیٹ کر دیں. کوئی بھی کسی بھی قسم کا نیکی کا کام، میں نے تو یہ اگزامپل دیا نا سمجھانے کے لیے، کوئی بھی نیکی کا کام ہے. کوئی انسان اگر خود نہیں کر سکا لیکن دوسرے کو ادھر ترغیب دے دی، اشارہ کر دیا، انڈیکیٹ کر دیا، رہنمائی کر دی، بھائی میری نظر میں یہ عالم صاحب بہت اچھے ہیں، یہ مسجد اچھی ہے، یہ مدرسہ اچھا ہے، یہاں آیا جایا کرو، بس اتنا کر دیا. دوسرا انسان وہاں جاتا ہے پھر عمل کرتا ہے. فرمایا انڈیکیٹ کرنے والا اور عمل کرنے والا دونوں کا ثواب اللہ تعالیٰ برابر عطا فرماتا ہے.
جو صرف رہنمائی کی ہے اس نے کسی نیکی کے کام کی طرف، بس اس نے یہ بتا دیا بھائی یہ نیکی کا کام ہے، یعنی تبلیغ جیسے کرے یا کوئی بھی چھوٹی سی کیوں نہ ہو. میں نے ابھی عرض کر دیا کئی مرتبہ لوگ تھے جناب میں نے نماز پڑھنی ہے، میں باہر سے کہاں جانا، بس آپ نے بتا دی جناب ادھر مسجد ہے، یہ ہے جناب، اتنے رہنمائی کر دو. وہ جا کر نماز پڑھے گا، جتنا اجر و ثواب اس نمازی کو اتنا ہی اجر و ثواب مسجد کی راہ دکھانے والے کو اللہ عطا فرمائے. کتنی بڑی نیکی کا کام ہے، کتنا بڑا کام ہے. انسان اگر چھوٹے چھوٹے کام بھی اختیار کر لے نا، اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں من سئل، یہ علماء کے لیے ہے، عامت الناس کے لیے بھی، لیکن علماء کے لیے خصوصاً یہ حدیث پاک. فرمایا من سئل عن علم فکتمہ الجم یوم القیامت بلجام من نار. جس عالم سے، اور مسئلہ پوچھنا بھی عالم ہی سے چاہیے، ہر آرے گہرے سے مسئلہ نہیں پوچھنا چاہیے. پہلے یہ تو پوچھے کہ اس میں کچھ بتانے کی صلاحیت بھی ہے کہ نہیں. اور دوسری یہ بات ہے جو انسان زمانے کے تقاضے کو نہیں سمجھتا اس کو مسئلہ بتانا بھی نہیں چاہیے. یہ بھی بات ہے، بعض ایسے مسائل ہیں کہ زمانے کے تقاضے کے مطابق ان بات کرنی پڑتی. ہر انسان میں مسئلہ بتانے کی صلاحیت بھی نہیں ہوتی، اور ہر انسان میں اتنی یہ بھی صلاحیت نہیں ہوتی کہ کس وقت کیا بتانا ہے. یہ بھی معاملہ ہے. یہ بہت ساری جو آج کل خرابیاں ہیں نا، ان کے ایک سبب یہ بھی ہے، یا تو بتانے والے ہی جاہل ہیں، جن سے لوگ پوچھتے ہیں وہ بتاتے خود انہیں خبر ہی نہیں ہے. اور خاص کر کے آج کل سوشل میڈیا کے یہ جو ٹیلی ویژن کے مفتی ہیں نا، اور یہ جو سوشل میڈیا کے مفتی ہیں نا، ان میں میجارٹی اکثریت ان کی ہے جنہیں خبر ہی نہیں ہے. بالکل میں عرض کرتا ہوں، بالکل انہیں خبر ہی نہیں ہے. یہ بتانے کی اس میں صلاحیت ہونی چاہیے، اور بتانے کے لیے ضروری ہے اس نے 8 10 15 سال لگائے ہوئے ہوں اس کام میں. یار یہ ایک انسان کی جان کا مسئلہ ہے. جب تک اس کے پاس سرٹیفکیٹ کسی یونیورسٹی کا نہ ہو ڈاکٹر کا، تو آپ اس کو بات کرنے کی بھی اجازت نہیں صحت کے بارے میں. حالانکہ بالکل امکان موجود ہے کہ شاید اس کا کوئی تجربے سے کوئی دوائی دے بھی دے. اللہ کے بندو، جب کسی کو عام انسان کو کوئی بھی ماہرانہ رائے دینے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ وہ کوالیفائڈ نہ ہو، تو مسائل آپ کیسے پوچھتے ہیں لوگوں سے؟ پڑھا لکھا آدمی ہونا چاہیے، کسی مدرسے کا، کسی کا اس کو فارغ التحصیل ہو، اور پھر فارغ التحصیل بھی ایسا ہو کہ اس نے دین کی فلسفی بھی پڑھی ہو. صرف مسائل نہیں ہے بھائی، مسائل زمانے کے بے شمار ایسے مسائل ہیں کہ جو زمانے کے ساتھ بدلتے ہیں. اس کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جس زمانے کا یہ مسئلہ لکھا ہوا اس زمانے کے تقاضے کیا تھے اور آج کے زمانے کے تقاضے کیا ہیں. زمانہ بدلنے سے بھی کئی مسائل بدلتے ہیں، سارے تو نہیں بدلتے پر کئی بدلتے ہیں. اس کو یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ یہ کہ وہ مسئلہ تو نہیں جو زمانے کے ساتھ بدل جاتا ہے. بے شمار ایسے مسائل ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال عرض کر کے آپ کو سمجھانے کے لیے میں مثال دوں گا اور آپ سمجھ جائیں گے. صرف آج سے 50 سال پہلے چلے جائیں نا انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں، تو وہاں پر کہا جاتا تھا سیر، جس کو آج ہم کلو گرام کہتے ہیں نا، اس کا نام سیر تھا. آج اس کا نام کلو گرام ہے. آج کسی کو آپ سیروں کے ساتھ بات کر کے بتاؤ گے نا تو بیچارے کو سمجھ نہیں آئے گی سیر کس بلا کا نام ہے. اور بھائی جس زمانے میں سیر تھا وہ اور زمانہ تھا، آج کے زمانے میں اس کا نام کلو گرام پڑ گیا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان پیمانوں کے نام اور تھے، آج ان پیمانوں کے نام اور ہیں. آج کرنسیوں کے نام بدل گئے، ہزاروں چیزوں میں تبدیلی آئی ہے. جس انسان کو پتہ ہی نہیں ہے، بس صرف کتاب سے پڑھ کر جو بتائے گا نا تو وہ خود بھی تباہ ہوگا اور سننے والے کو بھی تباہ کرے گا.
بس یہاں سے میں نے ایک مثال، خود یہاں بریٹن میں یہ جو لفظ پونڈ ہے نا، یہ 2 معنی میں ہے، 2 من میں ہے کہ نہیں ہے؟ ایک کرنسی کے معنی میں، ایک وزن کے معنی میں۔ اب تو وہ بھی ختم ہو رہا ہے، وہ 30-40 سال کے بعد یہ پونڈ کا لفظ برطانیہ سے ختم ہو جائے گا، ایک رہ جائے گا، ایک تو ختم ہو جائے گا۔ لیکن آپ نے تمام پرانی کتابوں میں آپ دیکھو گے پونڈ کا لفظ بطور وزن ہے، لیکن ایسا ایسا یہ ختم ہو رہا ہے۔ تو میں نے یہ مثال عرض کی ہیں کہ بھائی کتابوں میں جو الفاظ لکھے جاتے ہیں وہ اس زمانے کے مطابق ہوتے ہیں، جب زمانہ بدلتا ہے تو بے شمار چیزوں میں تبدیلیاں آتی ہیں۔ صرف کتابیں پڑھ کر جو مسئلے بتاتے ہیں یہ خود بھی تباہ و برباد ہوتے ہیں، لوگوں کو بھی تباہ و برباد کرتے ہیں، کئی قسم کی تبدیلیاں آتی ہیں۔ اس کو یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ کہاں تبدیلی آتی ہے، کہاں۔ اچھا ایک یہ بھی مسئلہ ہے، وہ بالکل نیا ابھی مسئلہ وہ چلا ہوا ہے، وہ دین سارا ہی بدل گیا دین، وہ بھائی یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی ٹوٹل غلط ہے۔ وہ پاکستان میں آئین عمرانیاتی کتاب لکھی گئی اور اس میں سارے دین کے مخالف ہیں۔ میرے بھائی تبدیلیاں آتی ہیں پر ہر جگہ نہیں آتی، یہ بھی نہیں ہے، وہ میں نے مثالیں دے دی ہیں، تبدیلیاں آتی ہیں پر ہر جگہ نہیں آتی، وہ ایک الگ چیپٹر ہے۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے دین کا مسئلہ اسے پوچھا گیا، پہلی ذمہ داری اس کی یہ ہے، اگر آتا ہے فل صحیح کنفیڈنٹ ہے، ان کو پتہ ہے کہ مسئلہ یہی ہے، پھر وہ بتائے، ورنہ دوسرے عالم کے پاس بھیج دے۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہر عالم ہی ہر قسم کے مسئلے کو وہ حافظ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے، فرمایا جو ہر سوال کا جواب دینا وہ عالم ہو ہی نہیں سکتا، وہ ہوتا ہی جاہل ہے۔ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کو ایسا آدمی بنایا ہے کہ جس کو ہر علم آتا ہو، ہر سوال کا جواب دے سکتا ہو۔ بھائی بڑے بڑے ڈاکٹر جنہوں نے 30 سال اپنے شعبے میں گزارے ہوتے ہیں، وہ بھی ریفر کرتے ہیں یار یہ ہمیں پتہ نہیں چلتا، دوسرے کو بلاؤ۔ حالانکہ معمولی سی بات ہے، میڈیسن از ناٹ بگ تھنگ۔ اگر وہ بیچارے ہینڈ اپ کر کے دوسرے کے پاس اپنے مریض کو ریفر کرتے ہیں تو دین تو مہا اس سے بڑی چیز ہے۔ بالکل اتنا مسئلہ بتاؤ جتنے کے علم ہے، اور وہ بتاؤ کہ جو اس زمانے کے تقاضے کے مطابق ہے۔ ایسے الفاظ نہ یوز کرو کہ جس کو وہ سمجھ نہ سکے۔ فرمایا جو عالم اس کے باوجود دین کے ایک مسئلے کو چھپائے گا، قیامت کے روز آگ کی لگامیں چین اس کے گلے میں ڈال کر اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ دین کی کسی بات کو چھپانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور ابن ماجہ میں فرمایا ما من رجل یحفظ علما فیکتم الا اوتی به یوم القیامۃ ملجما بالجام من النار۔ جس آدمی نے علم کو حفظ کیا، علم یاد کیا اور فرمایا اس کے بعد سے چھپایا، جو عالم بنے اور پھر یہ اپنے تبلیغ کا کام نہ کرے، تدریس کا کام نہ کرے، جو اس پر ذمہ داریاں ہیں وہ عائد نہ کرے، فرمایا قیامت کے دن آگ کے زنجیریں پہنا کر اس کو لایا جائے گا اور جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ شوق نہیں ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ میرا بھی دل کرتا تھوڑا سا آرام کر گیا، پر میں الحمدللہ سب سے پہلے یہاں کر بیٹھتا ہوں، کیوں؟ یہ ذمہ داری ہے۔ وقت تھوڑا فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان اناسا من امتی سیتفقہون فی الدین ویقرؤون القرآن ویقولون نأتی الامراء فتصیب من دنیاہم ونعتادلہم بدیننا لا یکون ذالک کما لا یجتنا من القتادہ الا الشوق کذالک لا یجتنا من قربہم الا الخطایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو دین سیکھیں گے، دین کو سمجھیں گے، قرآن پڑھیں گے، اور وہ یہ کہیں گے کہ ہم ذرا تھوڑا سا کسی بادشاہ کا قرب حاصل کر لیں، حکومتوں میں کو تھوڑے تھوڑے قریب جائے۔ یہ دنیا میں ہر جگہ ہی ہوتے ہیں۔ اس قسم کے چولی چوک، جس نے پہچانا چولی چوک مولوی،
درباری مولوی یہ ہر زمانے میں ہوتے ہیں اور ہمیشہ رہتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہو؟ فرمایا وہ کہتے ہیں نصیب من دنیاہم لا تعذر من دیننا، چلو ہمیں کچھ مفادات ہیں، کوئی فوائد مل جائیں گے ان کے، چونکہ خزانے تو انہیں کے پاس ہوتے ہیں نا جی، لیکن ہم اپنے دین پر کوئی حرف نہیں آئے گا، ہم مومن کے مومن، عالم کے عالم، متقی کے متقی، پیر کے پیر ہی رہیں گے۔ ایک درخت ہے اس کا نام ہے کتاد، اس کا جو فروٹ ہوتا ہے نا اس کے ارد گرد کانٹے ہی کانٹے ہوتے ہیں، اس فروٹ تک آدمی پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک پہلے اپنے ہاتھ کو زخمی نہ کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا درباری مولوی، حکمرانوں کے پاس بیٹھ کر فخر کرنے والے، حکومتوں کے قصیدہ گانے والے، یہ مولوی سمجھیں گے کہ جناب ہمیں تو دین بچائیں گے لیکن ان بادشاہوں کا قرب بھی حاصل کریں گے۔ فرمایا جس طرح کتاد کا فروٹ ہاتھ کو زخمی کیے بغیر حاصل کرنا ممکن نہیں ہے، ایسے ہی بادشاہوں کا قرب اپنے دین کو تباہ کیے بغیر ممکن نہیں ہے۔ بڑی میٹھی مسکین بن کے رو کے، چلو نہ کسی کا کی لینا، سب کو پتا ہے کون ہے۔ میرے بھائی نے بس فرمایا ممکن ہی نہیں ہے۔ تمام اس کے راوی ثقات ہیں، ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے۔ میرے کہا خالد صاحب میں یہ دو اپوزٹ چیزیں ہیں۔ علماء سیاست میں حصہ لیں، اچھی بات ہے، اسی سے چیک اینڈ بیلنس رہتا ہے۔ میرے بھائی حکمرانوں کو تنبیہ کریں یا فل فلاج اقتدار پر کنٹرول کریں، کنٹرول ہو دوسروں کا اور یہ ان کے ساتھ بیٹھو اور اپنے دین کو بچا لیں، ممکن ہی نہیں ہے۔ یس، ان کا قرب حاصل نہ کریں، تنبیہ کریں ان کو، جو غلط کام کریں انہیں غلط کام سے روکیں، یہ اچھی بات ہے، یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ یا پھر مکمل اقتدار حاصل کریں، وہ بہت اچھی بات ہے۔ اس کی بھی مثال خلفاء راشدین ایسے ہی تھے، لیکن یہ کہیں کہ اقتدار ہو دوسروں کے پاس اور ہم ان کا قرب حاصل کریں اور ہم ان کے گناہ میں شریک نہیں ہوں گے، فرمایا یہ نہیں ہو سکتا۔ اس سے مہا بہتر ہے کہ ان سے دور رہ کر ان پر تنقیدیں کرو، ان کی اصلاح کرو، ان کو غلط کاموں سے روکو، ایسے ہی پھر ایک بیلنس قائم ہوتا ہے، اپوزیشن کا کردار ادا کرو۔ آخری حدیث پاک ہے، حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن امورہ فیما افناہ وعن علمہ فیما فعل وعن مالہ من این اکتسب وفیما انفقہ وعن جسمہ فیما ابلاہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بندہ خدا کی بارگاہ سے حرکت ہی نہیں کر سکے گا، ہل ہی نہیں سکے گا جب تک ان سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ پہلا سوال یہ، اللہ پاک فرمائے کہ میں نے تجھے زندگی دی، تو نے اپنی زندگی کو کن کاموں میں خرچ کیا؟ تیری زندگی کے پورے یہ 60-70 سال کا اکاؤنٹیبلٹی ہے، پوچھا جائے گا میں نے تجھے زندگی دی، خرچی کہاں، کس کام میں لگا کر ہے اپنی زندگی؟ دوسرا سوال، میں نے تجھے علم عطا کیا، اس علم کے مطابق کیا عمل کر کے میرے پاس آیا ہے؟ تیسرا سوال ہوگا مال کمایا کہاں سے اور مال خرچہ کہاں؟ اور پانچواں سوال ہوگا وان جس میں فیما ابلاہ ہو، میں نے تجھے یہ خوبصورت باڈی دی، اس کو کس جگہ پر لگاتا رہا تو؟ اس باڈی کے ساتھ تو کیا کر کے آیا میرے پاس؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سوالوں کے جواب ابھی سوچ لو، جواب تو ہل بھی نہیں سکو گے جب تک ان سوالوں کے جواب تم خدا کی بارگاہ میں نہ دے لو گے۔ اس لیے اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، دین کو سمجھے، اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا اللہ پاک پہلے اس کو سمجھنے کی اور اس کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔